اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں حدیں پار نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ اہل کتاب میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں۔ یہود کو اگر آپ دیکھیں تو یہود نے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ اپنے بارے میں کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں کی اور اللہ رب العالمین کو ایسی صفات سے متصف کیا جو اللہ کی صفات نہیں ہیں۔ اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہیں جن سے اللہ کی ذات و صفات میں عیب پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نصارہ کا حال ہے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اگر نبی اور رسول مانا تو اسی کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا۔ بعض لوگوں نے انہیں اللہ رب العالمین کی ذات ہی میں شریک کر دیا کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں۔ یہ بگاڑ پچھلی قوموں میں، خاص طور سے وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا، جن کو اپنی آسمانی کتاب عطا کی اور ہر اعتبار سے ان کی رہنمائی کی، لیکن کتاب اور وحی کا حامل ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر بگاڑ آیا، اور وہ بگاڑ کیا تھا؟ اللہ کی ذات و صفات میں گستاخی کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر کر دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امت سے بھی کہا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم یقیناً ان لوگوں کے راستے پر چلو گی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ لہٰذا جو برائی ان کے اندر آئی، اس امت کے لیے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اس امت کے افراد میں بھی وہ برائیاں آئیں گی جو پچھلی قوموں میں تھی، خاص طور سے اہل کتاب میں۔ لہٰذا ان کی برائیاں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں، ان برائیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں وہ برائیاں ہمارے اندر بھی تو نہیں، ہمارے اندر، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں وہ برائی دکھائی دے گی جو پچھلی قوموں میں تھی۔ لہٰذا پچھلی قوموں کے عیوب، ان کی کوتاہیاں اور ان کی برائیاں قرآن و سنت میں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ان سے متنبہ ہوں، ہمیں معلوم رہے کہ یہ برائیاں ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اگر وہ پہلوں میں آیا ہے تو ہمارے اندر بھی آئے گا۔ انہی میں سے جو برائی میں نے ذکر کی غلو ہے، اور غلو کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے یا اپنی زندگی کے مختلف معاملات کے اعتبار سے حدیں پار کرے۔ حدوں کا پار کرنا غلو ہے۔ عموماً غلو کہاں ہوتا ہے؟ شخصیات کی تعظیم میں، اور شخصیات کی تعظیم میں غلو جب اس کا دروازہ کھلتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی دروازہ کھلتا ہے۔ عام طور سے شرک آتا ہے شخصیتوں سے ایسی عقیدت رکھنا کہ ان کی شان کو ان کی حد سے بڑھا دینا، اور کسی بھی چیز کی حد سے اس کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں بیان کی ہیں جو اس بیماری کا علاج ہے۔ 3 گواہیاں ہم کو سکھائی گئی اور ان پر جنت کا وعدہ کیا گیا۔ ایک بڑی عظیم الشان حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، خاص طور سے 3 چیزیں اس میں ہیں۔ ایک، اللہ کے بارے میں عقیدہ، 2 رسول کے بارے میں عقیدہ،
تین آخرت کے بارے میں عقیدہ. اگر یہ تین گواہیاں آدمی صحیح ڈھنگ سے دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلمتہ وکلمتہ القاها إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، والجنت حق والنار حق، جنت حق ہے اور جہنم کی آگ حق ہے. آپ فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا جو بھی اس کا عمل ہو اس کے مطابق ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں اور ان کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو سکے. اس حدیث کا مطالعہ صحیح طور سے کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض نصارہ جو عربی زبان کے جاننے والے ہیں اور جنہوں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہے، وہ بعض مسلمانوں کو قرآن کی بعض آیات جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں اور بعض احادیث جس میں ان کا تذکرہ ہے، بلکہ یہ بھی حدیث، اس کو سنا کہ مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہیں یا اللہ کی اولاد ہیں. اگر ہم حق کو صحیح طریقے سے نہ سمجھیں تو بعض اوقات یہ غلط فہم ہم کو باطل کی طرف لے جاتا ہے. اگر حق کو ایک انسان صحیح طریقے سے نہ سمجھے، اس کا حقیقی مفہوم اس کے سامنے نہ ہو، تو یہیں شیطان کو اور اہل باطل کو موقع مل جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی غلط مطلب ڈال دیں اور اس کو گمراہ کریں. اس لیے کہ گمراہی عام طور سے نصوص کے الفاظ سے نہیں آتی ہے. نصوص میں تو حق بات ہے، لیکن ان دلائل جو قرآن کی دلیلیں ہیں، حدیث کی دلیلیں ہیں، ان دلائل کے غلط فہم سے گمراہی، آدمی اس کا مطلب کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے اور یہاں سے گمراہی آتی ہے. آپ سارے فرقوں کا جائزہ لیں، آپ کو یہی بات دکھائی دے گی. بات صحیح ہے، مطلب غلط سمجھا. بات صحیح ہے، قرآن کی بات حق، حدیث کی بات حق، حدیث صحیح، ضعیف نہیں ہے، معتبر ہے، آیت قرآن کی ہے، لیکن جو اس نے سمجھا ہے غلط سمجھا. فہم کی خرابی انسان کے عقیدے اور عمل کی خرابی کی بنیاد ہے. صحیح فہم ہونا ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. ادھورا علم گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، گہرا علم ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. گہرا علم حاصل کرنا چاہیے. آدمی کو چاہیے کہ وہ دلائل کو صحیح طریقے سے سمجھے. اس حدیث کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. لیکن واقعی اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. جن لوگوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، بتوں کو، پیڑ پودوں کو، جنات کو، اپنی طرف سے نبیوں اور رسولوں کو، وہ معبود بننے کے حقدار نہیں ہے. ان کا جو بھی مقام ہو، وہ نبی ہے اس کا مقام نبی کا ہے، رسول ہے اس کا مقام رسول کا ہے، فرشتہ ہے اس کا مقام فرشتے کا ہے، جن ہے وہ جن ہے، انسان انسان ہے، پیڑ پودے پتھر قبریں، یہ ساری مخلوقات ہیں. ہو سکتا ہے اس شخصیت کا کوئی مقام اللہ کے نزدیک ہو، بہت اونچا مقام ہو، لیکن معبود کا مقام اس کا نہیں ہے، اس کی حیثیت معبود کی نہیں ہے. معبود صرف ایک ہے، معبود بننے لائق صرف ایک ہے،
لوگ چاہے کسی کو بھی بنا لیں وہ لائق نہیں ہے. لہٰذا ایک اللہ ہے جو سچا معبود ہے، معبود بننے کا حقدار ہے، معبود کا مقام صرف اسی کے لیے خاص ہے. لا الہ الا اللہ، الہ کے معنی ہے معبود، الہ کے معنی معبود کے ہیں. انی انا اللہ لا الہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ براہ راست خطاب کر رہا ہے، میں اللہ ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کر، تو میری ہی عبادت کر. معلوم ہے کہ الہ جو ہوتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے. لا الہ الا انا فاعبدنی، تو میری عبادت کر. جب میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو میری ہی عبادت کر. معلوم ہے کہ الہ کی عبادت کی جاتی ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ اس کلمے کو، اس سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے. اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں یا اس کو توحید عبادت کہتے ہیں. توحید الوہیت کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کہ ایک انسان معبود صرف اللہ کو مانے اور عبادت صرف اللہ کی کرے موت تک. توحید الوہیت کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے توحید الوہیت کیا ہے، آپ کو بولنے آنا چاہیے. توحید الوہیت یہ ہے کہ ایک انسان نمبر ایک اس بات کو مانے دل میں کہ عبادت کے لائق اللہ ہے اور کوئی نہیں، معبود سچا اللہ ہے اور کوئی نہیں، عبادت کا حقدار اللہ ہے اور کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کو ماننا ایک حصہ ہوا دل کی سطح پر، لیکن عملی زندگی میں پریکٹیکلی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اعتقاداً و عملاً. دل میں بھی اعتقاد ہو، زندگی میں عمل بھی اس کے مطابق ہو، بولے عمل کرے اس کے مطابق. یہ نہیں کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، سجدہ قبر کو کر رہا ہے. تو اس نے دل سے تو مانا، لیکن جو دل سے مانا تھا، زبان سے کہا تھا، اپنے عمل سے اس کو باطل کر دیا. تو ایک آدمی اعتقاد بھی اس کا رکھے، قول بھی اس کے مطابق ہو، شہادہ، اور اس کے مطابق عملی زندگی بھی ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ توحید الوہیت ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت. کیونکہ الہ معبود ہوتا ہے، الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود. لیکن معبود کتنے ہیں؟ لوگوں نے بنائے ہیں، وہ حقدار ہیں نہیں. تو یہ بات ہم نے پچھلے درس میں سیکھی. آگے بڑھتے ہیں. اس سلسلے میں اگلا جو جملہ ہے من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. آپ غور کریں کہ پہلا جو جملہ ہے وہ کلمہ توحید ہے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لیکن پھر تاکید کے لیے کہا گیا وحدہ لا شریک لہ. یہ اسی بات کی تاکید ہے، اقرار اور انکار دونوں صورتوں میں اسی بات کو دہرایا گیا ہے، لیکن اس میں تاکید پیدا کی گئی کیونکہ بات بہت اہم ہے، اور اہم بات کو دہرایا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ کہا جائے وہی جملہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی جملے کو دوسرے انداز میں دہرایا جائے تاکہ اس کی اور تاکید پیدا ہو جائے. جیسے کہا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ معبود برحق نہیں. پھر اور اس کے بعد کیا کہا؟ وحدہ لا شریک لہ. ایک اقراری جملہ ہے
دوسرا انکاری جملہ ہے. ایک میں اثبات ہے، دوسرے میں نفی ہے. کیا کہا؟ وحدہ. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں قولہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. کہتے ہیں وحدہ توکید للاثبات، اللہ کے معبود ہونے میں تاکید اس سے پیدا ہو رہی ہے. ہاں وہ اکیلا ہے، معبود ہے. لا شریک لہ توکید للنفی، اس میں انکار کی تاکید ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. فی کل ما یختص به من الربوبیۃ والالوہیۃ والاسماء والصفات. لا الہ الا اللہ میں صرف الوہیت کی بات ہے. اس میں کیا بات ہے؟ الہ، معبود صرف اللہ ہے. لیکن توحید کا معاملہ کیا صرف عبادت میں ہے؟ نہیں. توحید کا معاملہ ربوبیت میں بھی ہے اور اسماء صفات میں بھی ہے. تو ساری جو قسمیں توحید کی ہیں آپ دیکھیں گے، اس پر تھوڑا سا سمجھیں اس کو. توحید کا معاملہ، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں 3. توحید ربوبیت، اللہ رب ہے اور کوئی رب نہیں، یہ پہلی قسم. 2 اس کو یاد رکھنا چاہیے. توحید ہی ہم کو نہیں معلوم تو ساری باتیں جان کے کیا فائدہ ہے؟ توحید معلوم ہونا چاہیے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کیا ہے؟ اللہ کو اس کے خصائص میں منفرد ماننا. جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس میں اللہ کو یکتا ماننا، اس میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ توحید ہے. نمبر 1 اس کی قسم کیا ہے؟ رب. اللہ کے سوا کوئی رب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، تو یہ توحید ربوبیت. نمبر 2 الوہیت. الوہیت الہ سے بنا ہے، معبود والی توحید. کیا مطلب؟ معبود اللہ ہے اور کوئی نہیں، رب اللہ ہے اور کوئی نہیں. تو رب والی توحید کیا ہوئی؟ توحید ربوبیت. الہ والی توحید، الہ اللہ ہے اور کوئی نہیں، توحید الوہیت. 3 توحید اسماء و صفات. اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کے معنی نام. آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو اسم کے معنی کیا ہے؟ نام. صفات کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، اوصاف، جیسے اچھا، برا، خوبصورت، بدصورت، رحم دل، ظالم. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صفات ہیں. انسان کی صفات ہوتی ہیں، مخلوقات کی صفات ہوتی ہیں. اللہ کی بھی صفات ہیں. اللہ کیسا ہے؟ رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، رحم کرنے والا ہے، انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. قیامت کے دن آئے گا، اس کا دیدار کریں گے جنت میں. وہ عطا کرتا ہے، وہ شکور ہے، نیکیوں کا قبول کرنے والا. وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرتا ہے. وہ سوتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہیں. اس کے کچھ نام ہیں، اس کی کچھ صفات ہیں. اس کا ہر نام اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر کرتا ہے. وہ اپنے ناموں کے مطابق ہے، لیکن ان ناموں میں اور ان صفات میں وہ یکتا ہے. اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا. وہ ایک ساتھ سب کو دیکھ رہا ہے کوئی ایسا؟ ایک ساتھ سب کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے؟ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے، وہ سب کی باتیں سنتا ہے، وہ ساری آوازیں سنتا ہے. چاہے چوٹی کے چلنے سے
پتھر پر آواز ہو رہی ہو، فرش پر آواز ہو رہی، وہ آواز بھی سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے۔ کوئی ہے ایسا؟ سب ایک ساتھ مانگ رہے ہیں، سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، وہ سب کو ایک ساتھ عطا کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو اللہ کو اس کی صفات میں اور اس کے اسماء میں منفرد ماننا، اکیلا ماننا، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے، کوئی عیب اس میں ہے نہیں۔ باقی سب میں کیا ہے؟ کمی ہے، باقی سب میں ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ خوبیاں ہیں وہ کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی۔ اور کوئی اپنی خوبیوں میں اللہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ لیکن ربوبیت کا معاملہ آپ دیکھیں گے، آپ کو ملے گا عرب کے مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے، عرب کے مشرکین اللہ کو خالق، مالک، رازق، ساری کائنات کا مدبر مانتے تھے۔ بگاڑ عموماً کہاں آیا؟ عبادت میں۔ بگاڑ کہاں سے آیا؟ عبادت کے باب میں آیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے بت ہیں، ان بتوں کو چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے اطراف طواف کرو، ان کو کعبہ میں لا کے رکھو، ان سے نظر و نیاز کرو، ان کے آگے قربانیاں دو، یہ خوش ہوں گے، یہ خوش ہوں گے، اللہ کو خوش کریں گے۔ اللہ بہت اوپر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ اللہ کے برابر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کو خوش ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، ان کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے، لیکن یہ مانتے تھے کہ ان کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان کی بھی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو بگاڑ اصل میں آیا کہاں سے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا۔ تو یہ وہ اصل مرکزی بات ہے جہاں بگاڑ آیا۔ کہاں؟ اللہ کی عبادت میں، کیونکہ وہ اصل مقصد کیا ہے انسان کی پیدائش کا؟ عبادت۔ تو شیطان چالاک ہے، دشمن ہے، وہ اصل بگاڑ وہیں لائے گا جو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، وہ کبھی پورا کرنے نہیں دے گا، اس کے مقصد میں اس کو فیل کرے گا، فیل، زندگی کے مقصد میں اس کو برباد کرے گا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کروائے گا، یا پھر سرے سے عبادت ہی نہیں کرنے دے گا۔ دو میں سے ایک کام۔ توحید کے معاملے میں یا تو یہ کرے گا کہ عبادت کرنے ہی نہیں دے گا، یا پھر یہ کرے گا کرنے دے گا لیکن شرک بھی کروائے گا، یا پھر یہ کرے گا شرک، بتوں کی عبادت نہیں کر رہا ہے، قبروں کے آگے نہیں جھک رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ بندے کو بھی راضی کرنا اور خوش کرنے کے لیے عبادت کرے گا، نام کمانے کے لیے، تعریف کے لیے، کہیں نہ کہیں سے اس کی عبادت برباد کرے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اگر توحید میں بگاڑ نہیں آیا تو بگاڑ لائے گا سنت کی راہ سے، اس عبادت میں بدعت والا راستہ داخل کر دے گا، اس کو بدعت پر ڈال دے گا تاکہ عبادت برباد ہو جائے۔ تو یا تو لا الہ الا اللہ میں خرابی پیدا کرے گا، یا پھر محمد رسول اللہ میں خرابی پیدا کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ شیطان کا حربہ ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو، انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان۔ لہٰذا یہاں کہا گیا من شہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ جو ہے توحید الوہیت کے بارے میں ہے، توحید کی اور بھی تو قسمیں ہیں، لہٰذا اس پوری بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور جملہ جوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے کیا کہا؟ وحدہ لا شریک لہ۔ اب اس میں سب آ گیا، وہ اکیلا ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے،
عبادت کا حق رکھنے کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وحدہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہے جیسا نصارہ کہتے ہیں، تین نہیں ہے جیسا نصارہ کہتے ہیں، دو نہیں ہے جیسے مجوسی کہتے ہیں، خیر کا رب، خیر کا معبود، خیر والا شر والا، دو نہیں، ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ اس میں اللہ کی ذات کے اعتبار سے انکار کر دیا گیا ہے، اس میں تاکید ہے، وحدہ اکیلا ہے وہ، ہر چیز میں تنہا، ہر چیز میں یکتا، یہاں گنتی کے اعتبار سے صرف نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ سب سے نرالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وحدہ۔ اور اگلے جملے میں کیا کہا گیا؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کس چیز میں نہیں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں۔ تو جو پہلے جملے میں بات رہ گئی تھی، دوسرے جملے میں اس کو تمام چیزوں کو شامل کر دیا گیا، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی چیز میں نہیں، ربوبیت میں بھی نہیں، الوہیت میں بھی نہیں، اور اسماء و صفات میں بھی نہیں۔ کتنا جامع کلمہ ہے، آپ سوچیں۔ اور دو حصوں میں جمع کیا گیا، وحدہ، اس میں ہاں والی بات ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اور دوسرے جملے میں نا والی بات ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اقرار اور انکار دونوں کو جمع کیا گیا، اور پہلے جملے کی تاکید کی گئی، لیکن اضافی معنی اس میں پیدا کیے گئے، اور توحید کی بقیہ قسموں کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ آپ دیکھیں گے اس طرح کی تاکید کا فائدہ کیا ہے، یعنی ایک انسان اللہ کو معبود مانے، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی کہے اللہ معبود ہے، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، اس کو دو کام کرنے پڑیں گے، اللہ کا معبود ہونا ماننا پڑے گا، اور اللہ کے علاوہ تمام کا معبود نہ ہونا یہ بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ معبود ہے، باقی کوئی معبود نہیں ہے، جب تک یہ نہیں ہوتا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں، اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب تک کہ انکار نہیں آتا ہے اقرار فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کہ اللہ کو معبود مان کے فائدہ نہیں، کیوں بھائی؟ عرب کے مشرکین اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے والد کا نام کیا رکھا گیا؟ ابھی تو نبی اور رسول دعوت شروع بھی نہیں ہوئی، باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اللہ کا بندہ۔ تو کیا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ لات اور عزا کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو پہلا حصہ تو آلریڈی ان کی زندگی میں تھا بھائی، دوسرا حصہ اللہ کے علاوہ معبودوں کا انکار کرنا، یہ حصہ زندگی میں نہیں تھا، لہٰذا اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کفر کرنے والوں، ان کو کیا قرار دیا گیا؟ کافر۔ وہ اللہ کو مان رہے کہ نہیں مان رہے ہیں؟ مان رہے، مان کے بھی کیا ہوئے؟ کافر۔ اللہ کو مان کے بھی آدمی کافر ہوتا ہے، کب؟ جب جس کا کفر کرنا ہے اس کا کفر نہیں کر رہا ہے۔ اگر آدمی، میری بات یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ معبودوں کا جب تک آدمی کفر نہیں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا بھی نہیں بنتا ہے، وہ اللہ کے باب میں کافر ہو جاتا ہے۔ عرب کے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کیا آپ نے کہا اللہ کو معبود مانو؟ تو آلریڈی مان رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ معبود ہے۔ آپ کا کلمہ کیا تھا؟ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کلمہ؟ اذان میں کیا سنتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ ہمارا کلمے میں انکار ہے اللہ کے علاوہ کا، اور اقرار ہے
اللہ کا۔ بلکہ آپ غور کریں اس میں جملے کی ترتیب انکار سے شروع ہوتی ہے، لا، کیونکہ ماننے والے آلریڈی تھے وہ اللہ، لیکن اصل مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کے علاوہ کا انکار کرو پہلے، وہ نہیں کرو گے تو ماننا فائدہ نہیں دے گا، اور اگر انکار غیر اللہ کا کیے بغیر اللہ کو تم مانو گے اور عبادت کرو گے تب بھی تم کافر کے کافر ہی رہو گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ کے بھی آدمی کافر ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھ کے بھی آدمی مشرک ہوتا ہے۔ کب تک؟ آدمی جب تک کہ ان معبودوں کا انکار نہ کرے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ میں معبود نہیں مانتا ان کو، میں معبود صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور سارے نبیوں کی دعوت یہ تھی۔ نبیوں کی دعوت ایسی نہیں تھی بھائی اللہ کو معبود مانو، ایسی دعوت نہیں تھی۔ اللہ معبود ہے، دوسرے نہیں، یہ دوسرے نہیں جھگڑے کی اصل بنیاد یہ تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کے لیے کانٹے بچھائے گئے، آپ کو بازاروں میں دھکے دیے گئے، سر پر مٹی ڈالی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کو جنگیں کرنی پڑی۔ کیوں؟ اللہ کو معبود ماننے کی وجہ سے۔ وہ بھی مانتے تھے۔ یہ ساری مصیبتیں اس لیے آئیں کہ جن کو وہ معبود مانتے تھے آپ نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ لیکن آگے کیا کہا گیا؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کی عبادت کر کے تمہاری عبادت مقبول ہی نہیں، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی، تمہاری عبادت معتبر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالص نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالص نہیں ہے۔ مثال کے طور پر موٹی بات یاد رکھیں، آپ کسی سے دودھ مانگیں، بھائی دودھ لاؤ ایک گلاس، ہوٹل میں آپ نے آرڈر کیا، اس نے دودھ میں شکر ڈالی، پتی ڈالی، خوب گرم کیا، اس کو بورن ویٹا بھی ڈالا، اس میں لا کے رکھا، دودھ ہی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہے؟ پورے دودھ، کیا دودھ ہے؟ لے جاؤ بس، دودھ لا خالص، کہ اس میں دودھ ہے لیکن اور بھی ہے اس میں، تو اب یہ صرف دودھ رہا؟ یہ تو چائے بن گیا، یہ کافی بن گیا، یہ نہیں چلے گا، مجھ کو صرف دودھ چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں اس کو یاد رکھتے ہیں، خالص چاہیے آپ کو۔ آپ نے پانی مانگا، کوئی اس میں شکر ڈالا، اس کے اندر اور بھی کچھ جوس کی یہ وہ ڈال کے آپ کو لا کے دے دیا، پیجئے، کہ پانی نہیں شربت ہے، پانی چاہیے۔ اگرچہ اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ پانی ہے نا، پانی ہی میں تو اضافہ کیا ہے اس نے، پانی ہی میں بڑھایا نا، دودھ ہی میں بڑھایا اس نے، لیکن پھر بھی اب وہ خالص دودھ رہا، خالص پانی رہا نہیں، آپ لوٹا دیتے ہو بس۔ لہٰذا صرف اللہ کی عبادت، کہیں اللہ کی بھی کر رہے ہیں اور درگاہ کی بھی کر رہے ہیں، بتوں کی بھی کر رہے ہیں، یا فلانے کی بھی کر رہے ہیں، نہیں، وہ عبادت ہے ہی نہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، وہ خالص نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں رہا۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اللہ کے سوا اوروں کو بھی پوج رہے ہو، عبادت رہی نہیں، برباد ہو، وہ عبادت کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی، قابل قبول نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی، قوم نے کیا کہا؟ غور کریں، قوم کا جملہ اسٹیٹمنٹ ان کا کیا ہے؟ قوم کہہ رہی ہے، سورہ الاعراف میں آیت نمبر 70 میں اللہ نے بیان کیا ہے، کہا، قوم کہنے لگی، قالوا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ
وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. غور کریں کتنا جامع جملہ ہے، اور اس میں معلوم پڑ رہا ہے کہ واقعی مطالبہ نوح علیہ السلام کا کیا تھا. قوم نے کہا اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں. ڈیمانڈ کیا ہے؟ سمجھ رہی بات؟ نوح علیہ السلام کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا صرف یہ مطالبہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو؟ نہیں، دو مطالبے ہیں. ایک، اللہ کی عبادت کرو. دو، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہو رہی ہے سب کو چھوڑو. وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، عبادت کا اکیلا حقدار، اور اس کا کوئی شریک نہیں. لہذا جب تک نفی اور اثبات دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں آدمی کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے. میرا جملہ یاد رکھیں، جب تک نفی کا مطلب ہوتا ہے نیگیشن، انکار، اور اثبات، اقرار. انکار اور اقرار دونوں جمع نہ ہو آدمی کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی کہے اللہ عبادت کے لائق ہے، موحد نہیں ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ کہے اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب تک یہ دوسرا حصہ نہیں آئے گا پہلا حصہ نفع نہیں دے گا. کیونکہ ہمارا کلمہ کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ترتیب ہی دیکھیے، ترتیب کیا ہے؟ جو طاغوت کا انکار کرے پہلے صاف کر گھر، پہلے گندگی ہٹا، زینت بعد میں، صفائی پہلے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار ہونا چاہیے، ورنہ اس کے ساتھ اللہ کا اقرار کچھ فائدہ نہیں دے گا. پہلے طاغوت ہٹا تیری زندگی سے، تیرے دل سے جھوٹے معبودوں کو نکال، پھر اللہ پر ایمان لانا تجھ کو فائدہ دے گا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. ایسا سہارا اس کے پاس ہے کہ اس کی بنیاد پر آخرت میں وہ جنت میں جائے گا. یہ ایسا سہارا ہے کہ جو اس کے کام آخرت میں آئے گا، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، پل صراط پر کام آئے گا. توحید اگر نہیں ہے ناکام ہوگا. اور صرف اللہ کو معبود ماننا توحید نہیں ہے. توحید میں ایک کا کانسیپٹ ہے. آپ غور کریں، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ زید مسجد میں ہے. اس میں زید کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اوروں کے بارے میں نہیں. کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اور کوئی مسجد میں نہیں ہے؟ بھائی زید مسجد میں ہے، پوچھا احمد بھی ہے کیا؟ ہاں وہ بھی ہے. تو کئی اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب بولنے والے نے کہا کوئی نہیں مسجد میں سوائے زید کے. اب کیا ہوا؟ ہاں اب ایک ہے. تو اللہ معبود ہے، بابا بھی ہیں، دیوی دیوتا بھی ہیں. اللہ معبود ہے، یہ تو عرب کے مشرکین بھی کہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ لات، عزا، منات، حبل اور نہ جانے کتنے ان کو بھی معبود مانتے تھے. تو اللہ کا اقرار فائدہ نہیں دیتا ہے جب تک کہ غیر اللہ کا انکار نہ ہو. جس نے اس کو سمجھا اس کی توحید صحیح ہوگی، نہیں سمجھا اللہ کو مان کے بھی توحید صحیح نہیں ہوئی. یاد رکھیں اس کو. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں
وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں. ہاں، نوح علیہ السلام اسی لیے آئے تھے، بلکہ سارے نبی اور سارے رسول اسی لیے آئے تھے. ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ان سب کو چھوڑو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دونوں باتیں اللہ نے کی. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو. کوئی چیز نہیں. کبھی جاندار شریک ہوتے ہیں، کبھی بے جان بھی. پتھروں کو بھی تو شریک کیا ہے نا لوگوں نے. پتھروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، پیڑوں کو شریک کر لیتے ہیں، ستاروں کو شریک کر لیتے ہیں، قبروں کو شریک کر لیتے ہیں. اللہ کے سوا کسی اور چیز کو شریک اس کے ساتھ مت کرو. تو وحدہ لا شریک لہ میں یہ بات ہے. تو ہم نے پہلا حصہ اس کا ختم کیا. پہلی گواہی کیسی ہے؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ساری چیز پکی ہونا چاہیے. نمبر 1 تو پاس، نہیں تو فیل. اور سب سے مقدم کیا ہے؟ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے. اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے. نمبر 2 رسول کے بارے میں ہے، کیونکہ اللہ کا تعارف رسول کراتے ہیں. اللہ کو جاننے کے لیے دوسرا کوئی ذریعہ ہے کہ کوئی آدمی پیڑ کے نیچے بیٹھا، دھیان گیان کیا اس نے، اور پھر معلوم پڑا اللہ کیسا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں؟ الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان، اس کے بارے میں ایسے سے پوچھ جس کو خبر ہے. کس کو خبر ہے؟ آسمان سے خبر کس کے پاس آتی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کیسا ہے. کیوں؟ اللہ کو جاننے کا ذریعہ وحی کے سوا نہیں ہے. اللہ کے بارے میں صحیح علم وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. وحی کا مطلب اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم جو اللہ اپنے نبی اور رسولوں کو دیتا ہے. عقل سے اللہ کو نہیں جان سکتے. عقل سے اللہ کو جان سکتے نہیں. واقعی اللہ کو جاننا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے نبوی علم چاہیے. اور اپنی طرف سے اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی ایجاد نہیں کر سکتے. بھئی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. یہ مقصد بغیر رسول کے کیسے معلوم پڑے گا؟ ایک انسان اس کو معلوم پڑتا ہے بھائی میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، جب تک کہ رسول نہ بتائے، رسول والے علم کی طرف رجوع نہ کریں، نہیں معلوم ہو سکتا ہے. اپنی عقل سے کس کو معلوم ہوتا ہے؟ 2 مزید یہ کہ اس عبادت کا طریقہ اپنے دل سے ایجاد کر سکتا ہے کہ بھئی اللہ کی عبادت کیسے کی جائے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. اے نبی خود آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آپ کے لیے، اس وحی کو آپ کے لیے کیا بنایا؟ نور بنایا. آپ جاتے تھے غار حرا میں بیٹھے رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کیسے اللہ کی عبادت کی جائے، کیا کیا جائے، کیسے یہ سارا کیا خرابیاں ہیں سارے سماج کے اندر، کیسے اس کو دور کیا جائے. اللہ کی طرف سے آپ کو وحی دی، بتایا گیا. جبریل آئے، نماز کا طریقہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیج کے. تو اللہ نے بتایا تب جا کے معلوم پڑا. لیکن کس کو بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ہم کو بتایا. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُصَلِّي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی عبادت زندگی کا مقصد ہے، اور اس عبادت کے 2 پہلو ہیں. سمجھیں، اس کو یاد رکھیں.
اس عبادت کے دو پہلو ہیں، ایک سوال کس کی عبادت، دو سوال کیسے عبادت، عبادت کس کی کرنا، کیسے کرنا۔ پہلے سوال کا جواب ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے سوال کا جواب ہے محمد الرسول اللہ۔ یاد رہے گا، دو سوال ہیں بہت اہم۔ ایک سوال نمبر 1 عبادت کس کی کرنا، دوسرا سوال عبادت کیسے کرنا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب ہمارے کلمے میں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں پہلے سوال کا جواب ہے ہاں اللہ کی کرنا، کسی اور کی نہیں۔ محمد رسول اللہ کیسے کرنا، اللہ نے رسول بنا کے کس کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لہٰذا آپ نے ہم کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے۔ ہم اپنے دل سے جان سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تم کو اس حال میں باہر نکالتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ معلوم ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو نہ اپنی زندگی کا مقصد جانتا ہے، نہ اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ۔ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تم۔ جب پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے، تو معلوم ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر اس کو معلوم نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ براہ راست اس کو بتاتا ہے نہیں۔ اللہ کلام کرتا ہے ہر انسان سے نہیں۔ اللہ ہر گھر میں فرشتہ بھیجتا ہے نہیں۔ کتاب دے دیتا ہر ایک کو نہیں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے جو ساری انسانیت کو بتاتے ہیں یہ عبادت کا طریقہ ہے، یہ مقصد ہے زندگی کا، ایسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ لہٰذا دوسرا حصہ جو ہے گواہی، محمد رسول اللہ کی گواہی ہے۔ اس کے بغیر پہلا حصہ بھی پورا نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ معلوم پڑا ہاں اللہ کی بات کرنا چاہیے، کیسے کرنا؟ جب تک کہ رسول کی طرف رجوع نہیں کرے گا عبادت کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، عبادت کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ اسی لیے دوسری گواہی بتائی، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہو گیا پہلا۔ نمبر 2 وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ نہ صرف اس میں دو پہلو ہیں، دیکھیے توحید کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا، لیکن عبادت کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو توحید صحیح ہوگی؟ عبادت کر ہی نہیں پائے گا تو توحید کہاں سے ہوگی؟ اور عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ طریقہ صحیح ہو۔ تو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر توحید بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس کے بعد دوسرا حصہ بیان کیا گیا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں غور کریں، رسول سے پہلے لفظ کیا آیا؟ بندے۔ ان رسول بعد میں ماننا، پہلے بندہ ماننا ہے۔ اسی لیے اتحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ، بعض لوگ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اشہد اللہ پہ اٹھا کے الا اللہ پہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شروع سے اٹھا کے اخیر تک حرکت دینا ہے، یہ اس کا محل نہیں، اس لیے اس کا تذکرہ ہم یہاں تفصیل سے نہیں کریں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کبھی غور کیا اس کے اوپر کہ کیا بول رہا ہوں میں؟ بدقسمتی سے ہم لوگ نماز میں جو پڑھتے ہیں مشین کی طرح پڑھتے ہیں، اور پھر شکایت بھی کرتے ہیں نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے۔ کیوں لگے گا دھیان؟ کیا زبان چل رہی ہے، دل سے اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں۔ تیرا نماز پڑھنا ایسا ہی ہے ایک اعتبار سے جیسے کوئی آدمی نیند میں بات کرتا ہے، اٹھایا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا؟ نہیں معلوم۔ ارے بول رہا تھا کچھ، نہیں معلوم، نیند میں بول رہا تھا، ہوش میں نہیں بول رہا تھا۔ ہماری نماز ایسی ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم،
سمجھتا بھی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب، سورۃ الفاتحہ کا کیا مطلب، سورۃ الاخلاص کا کیا مطلب، رکوع سجود قیام میں کچھ بھی نہیں معلوم ہم کو. دنیا بھر کی ساری باتیں ہم کو معلوم ہیں، لیکن نماز جیسی نماز جو سب سے پہلے قیامت کے دن جس کی پوچھ ہونے والی ہے اور جو دین میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اس نماز کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم. اتحیات میں آدمی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے اور رسول ہیں. اس میں ان دونوں غلط راہوں کا انکار ہے جس میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں، ایک ماننے والے ایک نہیں ماننے والے. نہیں ماننے والوں کی گمراہی کیا ہے؟ انکار. عرب کے مشرکین مثلا بندہ ہے رسول نہیں، کیا مانتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے. انسان ہیں بھئی، بندے ہیں، لیکن رسول نہیں. یہود نہیں، نصارہ نہیں، سب بندہ ہے رسول نہیں ہے. تو انہوں نے بندگی کا اقرار کیا لیکن رسالت کا انکار کیا. یہ منکرین ہیں. ماننے والے وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ماننے والوں نے کیا کر دیا؟ بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نے جاؤں گا خالی. اس نے کیا کر دیا؟ عبد سے بڑھا دیا، رب بنا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، آپ سے اولاد مانگ رہا ہے، آپ سے رزق مانگ رہا ہے، آپ سے بیماری میں شفا مانگ رہا ہے. حالانکہ اس زمانے میں لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے بارش ہو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ بارش برسائیے. اے اللہ کے رسول بیماری ہے، اللہ سے دعا کیجئے شفا مل جائے. یہ نہیں کہہ رہے آپ شفا دیجئے. بلکہ کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بچوں کے لیے رقیہ پڑھ رہے ہیں. اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. اذهب البأس رب الناس، بیماری کو ہٹا دے، بھگا دے اے لوگوں کے رب. تکلیف کو ہٹا دے اے لوگوں کے رب. اشفی وانت الشافی، شفا دے دے، شفا دینے والا تو ہی ہے. لا شفاء الا شفاء، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے. شفاء اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا اثر بھی نہ چھوڑے. کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے. لا شفاء الا شفاء، تیری شفا کے سوا شفا ہی نہیں ہے. شفا دینے والا اللہ ہے. لیکن آج کیا ہے؟ درگاہ پہ بزرگ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی قبر پر کی مٹی بھی شفا ہے. بلکہ ان کی قبر پر جلی ہوئی وہ اگربتی سے گرنے والا اس کی راکھ میں بھی شفا ہے. ایک رات میں ان کی قبر پر رکھا ہوا کڑا اگلی صبح تک اس میں بھی شفا ہے، حفاظت ہے اس میں. اس پہ رکھے ہوئے پھول، اس کی پتیاں، اس میں بھی شفا آ گئی. آپ غور کریں، یعنی کیا عقیدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ان لوگوں نے مانا، رسول نہیں مانا. مشرکین نے، یہود نے، نصارہ نے. لیکن بعض مسلمان، نام کے مسلمان، انہوں نے کیا کیا؟ رسول تو ہم مانتے ہیں لیکن صرف رسول نہیں ہے. ظاہر میں انسانیت تھے، ظاہر میں کیا تھے؟ انسان تھے. لیکن یہ وہی ہے، اللہ ہی ہے نعوذ باللہ جو زمین پر اتر آیا ہے. ایسے شعر لکھے لوگوں نے. تو انہوں نے کیا کیا؟ عبودیت سے بڑھا دیا، بندگی سے بڑھا کے کیا کر دیا؟
رب بنا دیا، رب بنا دیا اور آپ سے مانگنے لگے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ربوبیت کی خصائص میں سے ہے کہ زندگی، امات، تخلیق اور رزق اور سب کچھ دینے والا، عطا کرنے والا، نظام چلانے والا اللہ ہے، یہ رب ہے۔ لیکن یہی باتیں کس کو دے دی؟ نبیوں کو، بلکہ بعضوں نے نبی کے بعد دوسروں کو بھی دے دی۔ مختار کل ہیں، جس کو چاہیں دے، جس کو چاہیں دے، اولاد دیں، ہاں شفا دیں، مال دیں، ترقی دیں، خوشی دیں، کامیابی دیں، جس کو چاہیں دیں۔ انہوں نے ادھر گڑبڑ کر دی۔ یہ دو طرفین ہیں، حق ان کے درمیان میں ہے کہ رسول کو اللہ کا بندہ مانے، لیکن عام انسان نہیں، عام بندہ نہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، ان کا مقام ہے۔ جیسے ہر انسان ہوتا، آپ ویسے نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، لیکن اللہ نے خاص شرف آپ کو دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آپ کی طرف آیا، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جن کو ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قول اور سکوت اور آپ کے عمل اور آپ کے ترک ہر ایک کو دلیل بنا دیا۔ آپ اسوہ حسنہ ہیں، ایسا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی، آپ کے طریقے کے مقابلے میں کسی کا طریقہ نہیں چلے گا۔ آپ اگر حکم دے دیں تو وہ لازم ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ کسی اور کا ہے؟ بابا کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں حق ہوتی ہیں، حق ہو، کسی اور کا مرتبہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ایک کی بات لینے کی بھی ہوتی ہے، چھوڑنے کی بھی ہوتی ہے۔ کوئی بات صحیح ہوتی ہے، کوئی بات خطا بھی ہوتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ کون ہے قبر والا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں۔ باقی سبھی کی باتیں کوئی حق ہوتی ہے، کوئی خطا بھی ہوتی ہے، ثواب خطا دونوں ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ سکتے نہیں۔ غلط ہوتی ہے؟ نہیں۔ قریش کے لوگ کہہ رہے ہیں ہر چیز لکھتے ہو، کبھی غصے میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز مت لکھا کرو۔ پوچھا اللہ کے رسول ایسا ایسا لوگ بول رہے ہیں، میں آپ کی ہر حدیث لکھتا ہوں۔ کہا لکھ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے صرف حق بات نکلتی ہے۔ ایسا کوئی اور ہے؟ ایسا کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طرف یہ کہ آپ کو بڑھا کے بندے سے رب بنا دیا جائے، یہ بھی غلط ہے، آپ بندے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی شان کو گھٹایا جائے، آپ کو بھی عام انسان کی طرح بنا دیا جائے اور آپ کے ساتھ ہر عام انسان کی طرح معاملہ کیا جائے۔ نہیں، آپ عام انسانوں سے بہت اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ، کوئی بندہ آپ کی برابری کا نہیں ہے، سب سے اونچے بندے ہیں۔ بلکہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو، اور ایسی آواز میں، ایسی زبان میں، ایسے طریقے سے نبی سے خطاب بھی مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو عام انسان کی طرح۔ کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ صرف اونچی آواز سے اگر نبی سے بات کی، اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ ایک عمل نہیں، سارے عمل۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو، اللہ ساری نیکیاں برباد کر دے۔ کیا کیا اس نے؟ صرف نبی سے اونچی آواز میں بات کی۔ کوئی ہے ایسا؟ اور غور کیجیے، اتنا ادب، اتنی تعظیم۔ تو ایک طرف وہ ہے جو تعظیم میں کوتاہی کریں،
اور ایک طرف وہ ہیں جو تعظیم میں غلو کریں، دونوں غلط ہیں۔ حق دونوں کے درمیان ہے، حق دونوں کے درمیان ہے۔ اس سلسلے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ هَذَا نَفْيٌ لِلْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس میں انکار ہے افراد اور تفرید دونوں کے لیے، افراد اور تفرید، افراد بڑھا دینا، تفرید گھٹا دینا، ان دونوں کا انکار ہے اس میں۔ عبدہ، پہلا لفظ کیا ذکر کیا نبی کی شان میں؟ عبدہ، اللہ کے بندے۔ ھذا نفی للافراط والغلو فی حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجعل شیء له من الربوبیہ کما یعتقد المخرفون، کہتے ہیں عبدہ میں انکار ہے ان لوگوں کا یا اس چیز کا کہ نبی کے حق میں یا رسول کے معاملے میں غلو کیا جائے، کہ آپ کو اللہ کی ربوبیت میں شامل کر دیا جائے، جیسا کہ بہت سارے گمراہ قسم کے لوگ اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد لیس له من الربوبیت شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ربوبیت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہم یہاں سے پکاریں گے نبی کو خبر ہو جاتی ہے، کیا ہیں؟ عالم الغیب ہیں، عالم الغیب ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہو، کہنے کے لیے نبی سے کہہ رہا ہے، آپ لوگوں سے بتاؤ، کہہ دو ان کو، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، آسمانوں میں بھی نہیں اور زمین میں بھی نہیں۔ نہ آسمانوں میں کوئی ایسا ہے نہ زمین میں کوئی ایسا ہے کہ جو غیب جانتا ہو، ہاں اگر ہے تو کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج عقیدہ بہتوں کا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، مختار کل، سب آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں زندگی موت دیں، اولاد دیں، شفا دیں، جو چاہیں دیں، بلکہ بعض جنت بھی دے دیں۔ ایک صحابی ہیں، بہت خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رات میں وضو کا پانی، استنجا کے لیے پانی یا کوئی اور خدمت برابر کرتے تھے۔ ایک دن خوش ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگنا ہو مانگو۔ انہوں نے کہا، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اب غور کیجئے، اس سے دلیل کیا لی بعض لوگوں نے؟ دیکھو صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ جنت چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مانگ جو مانگنا ہے، اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت۔ نہ صرف جنت بلکہ جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے، جو اضافی چیز ہے۔ جنت میں آپ کی کمپنی چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ کی مرافقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ کہ دیکھو نبی کے ہاتھ میں جنت بھی ہے، کہہ رہے مانگ، اور وہ مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت۔ تو جب دے سکتے ہیں تبھی تو کہا نا مانگ۔ دنیا تو چھوٹی چیز ہے، جنت بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث کئی طرق سے آتی ہے، ایسا طریق اٹھا لیتے ہیں جس میں ڈیٹیل نہ ہو، ایسا طریق اٹھا لیتے ہیں جس میں ڈیٹیل نہ ہو۔ بعض اور سندوں سے وہی حدیث آئی ہے، اس میں اور زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن یہاں وہ حدیث نظر انداز کریں گے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے، آپ نے کہا مانگ جو مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت مجھے جنت میں دے،
اب قصہ ہی بدل گیا پورا. اب معاملہ دینے کا نہیں ہوا، دلانے کا ہوا. دینے والا کون ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ مِن كَثْرَةِ السُّجُودِ. ٹھیک ہے، تم بھی میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت سے، یعنی میری دعا کی تم بھی مدد کرنا، خوب نمازیں پڑھو تاکہ جب میں دعا اللہ سے کروں تمہاری نیک عمل کی وجہ سے دعا کی قبولیت بڑھ جائے. فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. تو اس معاملے میں تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. تو الٹا معاملہ ہو گیا یہاں پہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی مدد کرو؟ اعنی، میری مدد کرو. تو نبی اس سے کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، اس نے بنا دیا کہ جنت بھی دے سکتے ہیں. تو یہ معاملہ آج ہے کہ مختار کل ہیں، جس کو چاہیں، جس کو ملتا ہے آپ ہی کے فیضان سے ملتا ہے، یعنی آپ ہی دیتے ہیں، یہ بھی ماننے والے لوگ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا؟ اللہ کی ربوبیت میں شامل کر دیا، داخل کر دیا. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. حدیث بیان کر دی، انما انا القاسم، انما انا قاسم واللہ معطی واللہ یعطی، کہ میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے. میں تقسیم کرتا ہوں، میرے پاس آتا ہے، میں بانٹتا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ معنی ہوتا اس کا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے اولاد، رزق، کامیابی، ناکامی، شفا، راحت، تکلیف جو بھی ہے تقسیم میں کرتا ہوں، دینے والا اللہ، اگر یہ مطلب ہے تو چھوٹے بچے کو کیوں سکھا رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ؟ جب مانگے اللہ سے مانگنا، جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہنا. یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں مانگے مجھ سے مانگنا، میرے پاس آتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مل سکتا ہے، دینے والا ہوئے بانٹنے والا میں ہوں، میرے پاس سے لینا. کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ سب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. قرآن میں کیوں آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیوں؟ نبی سے کیوں نہیں؟ پھر کیوں نہیں سکھایا؟ ایک آیت کیوں نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ جو بھی مانگنا ہو نبی سے مانگو. نہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے دعا کرو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بھی میرے بندے میرے بارے میں نبی آپ سے پوچھیں آپ کہیے میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. جہالت کی کوئی حد ہونا چاہیے کہ آدمی کوئی ایسی چیز اٹھا لے جو واضح نہ ہو اور اتنی ساری واضح دلیلوں کو نظر انداز کر دے. یہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. جن کے دلوں میں بیماری اور ٹیڑھاپن ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں اٹھا لیتے ہیں جن کے اندر وضاحت نہیں ہوتی، متشابہات میں سے ہوتے ہیں جنہیں مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. کلیئر ٹیکسٹ چھوڑ کے ان کلیئر ٹیکسٹ کو وہ اٹھا لیتے ہیں. یہ بیماری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اس میں انکار لوگوں کا جو آپ کو بندگی سے اٹھا کے ربوبیت کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں، ربوبیت کی منزلت، ربوبیت کا مقام آپ کو دے دیتے ہیں. اور کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَرَسُولُهُ، دوسرا حصہ کیا ہے؟ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. هذا، اب اس کو سمجھیں، هذا رد على اہل التفریط الذين لا يقدرون الرسول حق قدره. اس میں انکار ہے، اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو اہل تفریط ہیں، جو کوتاہی کرنے والے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا وہ حق نہیں دیتے جو رسول کا حق ہے. اما یجحدون رسالتہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا تو وہ آپ کی رسالت ہی کا انکار کر دیتے ہیں. کئی لوگ دنیا میں سے ہیں، یہود، نصارہ، کفار، آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں. وہ اما،
अन्नहुम युक़िर्रून बिरिसालतिही लाकिन्नहुम ला यत्तबिऊनहु इत्तिबाअ अल-मत्लूब। एक तो तबका वो है जो सिरे से आपको रसूल मानने से इनकार कर देता है, दूसरा तबका वो है जो आपको रसूल तो मानता है, आपको उसवे हसना मानता है, लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी में आपकी वैसी इत्तिबा नहीं करता है जैसी कि अल्लाह को मतलूब है। ये कोताही करने वाला है। फ़हाउलाई, शेख सालिह फौज़ान क्या कह रहे हैं, फ़हाउलाई लम यशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह, ये लोग हैं जिन्होंने अभी गवाही नहीं दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व शहादतुहुम इम्मा बातिला व इम्मा नाक़िसा, इनकी गवाही या तो बातिल है या फिर नाक़िस है। बातिला इनकानु ला यत्तबिऊनहु अबदन, इनकी गवाही मरदूद है, बातिल है, बेकीमत है अगर वो ज़िंदगी में किसी भी मामले में आपकी इत्तिबा न करते हो, सिरे से आपकी पैरवी करते ही नहीं, जो जी में आया करते हैं, सब अपने जी में आया वैसा करते हैं, रसूल की सुन्नत का कोई पास लिहाज नहीं, इनकी गवाही कुछ काम की नहीं है। क्या काम की तेरी गवाही? किसी भी चीज़ में रसूल की पैरवी नहीं है, तेरी गवाही मोतबर नहीं। वह इम्मा नाक़िसा, या फिर नाक़िस है उनकी गवाही। क्यों कहते हैं वह नाक़िसा? इनकानु यत्तबिऊनहु फ़ी बादिल अशिया व युखालिफूनहु फ़ी बादिल अशिया रग़बतन लिनुफ़ूसिहिम व शहवातिहिम। कहते दूसरे वो लोग हैं जिनकी गवाही नाक़िस है, फॉल्टी है, कमी है उसके अंदर, परफेक्ट नहीं है। कौन है ये लोग? जो अपनी ज़िंदगी के बाज़ मामलात में आपकी इत्तिबा करते हैं, बाज़ में नहीं करते हैं। किस वजह से? अपनी ख्वाहिश और नफ्स की वजह से। कुछ चीज़ों में तो सुन्नत का लिहाज है, लेकिन कुछ चीज़ों में सुन्नत का लिहाज नहीं, तो इनकी गवाही नाक़िस है, अगरचे मरदूद नहीं, क्योंकि इन्होंने सिरे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इनकार नहीं किया, आपकी रिसालत का इनकार नहीं किया, और सिरे से आपकी सुन्नत को अलल इतलाक़ नहीं छोड़ दिया। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? ऐसे वो लोग हैं जो मुनकिरीन हदीस हैं। बाद लोग क्या हैं? मुनकिरीन हदीस। कुरान काफ़ी है, कुरान हमारे लिए क्या है? काफ़ी है, ऐसा बोलने वाले हैं। हदीस की क्या ज़रूरत है? सही, ज़ईफ़, रावी, इतनी सारी किताबें, फिर सनद, अस्मा और रिजाल, रुवात, जरह व तादील, अरे कितनी मुसीबत है ये। एक काम करो, सब डिलीट कर दो, एक किताब बस, एक किताब बस। कौन सी किताब वो? कुरान। ये लोग गवाही दे रहे हैं, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलिमा पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी गवाही मरदूद है, बातिल है। क्यों? तुम सिरे से रसूल की बात नहीं मान रहे। रसूल है वो, रसूल ने सिर्फ कुरान लाया, ऐसा किसने बताया तुमको? तुमको किसने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान दिया? व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए नबी, अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत दोनों नाजिल की है, और आपको वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे, और आप पे रब का बड़ा फजल रहा है। तो किताब दी तो साथ में क्या दिया? हिकमत भी दी। हिकमत से मुराद किताब का रब्बानी फहम, यानी सुन्नत। मोटे लफ्ज़ में उसको क्या कहेंगे? जैसे मुफस्सिरीन ने कहा, किताब व हिकमत का मतलब कुरान और सुन्नत। तो जो सिरे से हदीसों को नहीं मानता है वो इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं। जो सिरे से हदीसों का इनकार कर, नहीं मानते हम हदीस को, सिर्फ कुरान, वो मुसलमान ही नहीं है, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। कितनी बड़ी अफसोस की चीज़। आजकल एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा तबका इंटरनेट की बरकत से हदीस के इनकार की तरफ जा रहा है। तो ये सब हदीस छोड़ दो, वो हदीस अकल से टकराती, साइंस से टकराती, कुरान से टकराती। अच्छा,
قرآن کی ایک سورت ڈھنگ سے پڑھنے کی اوقات نہیں ہے. نماز میں اگر امام بنا میں تجوید صحیح نہیں ہے تو قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے اور قرآن کے خلاف ہے. اتنا عقل تیرے پاس؟ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ کم علم لوگ ہیں اور ان کی جڑ جو بیماری ہے وہ نفس کی بڑائی ہے. میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں. یہ حدیث کو ماننے والے چھوٹے لوگ ہیں، ہم اوپر کے لوگ ہیں، ہم کو معلوم ہے حدیث کو نہیں ماننا چاہیے، خالی قرآن کافی ہے. یہ ایسی ایسی حدیثیں مانتے جو عقل سے ٹکراتی ہے، یہ ایسی حدیثیں مانتے جس کے اندر نبی کی شان میں گستاخی ہے. جاہل لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں. اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے حدیثوں کا انکار کریں، یقین مانیے مرتے وقت وہ قرآن کے بارے میں شک کے ساتھ مریں گے. اس کو میری بات لکھ کے رکھیے اس کو. پھر بتاؤ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، انا شئتم. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، جہاں سے جاؤ چاہو کھیتی میں داخل ہو. قرآن میں اللہ کیسے بولا یہ؟ پھر دماغ ایسا چلے گا جب حدیث میں کچھ باتیں ایسی لگ رہی ہیں جو اخلاقی طور پر تم کو ایسی لگ رہی ہیں، تو پھر قرآن میں بھی ملیں گی ایسی باتیں تم کو جو تم کو لگے گا ایسا کیسا بتا دیا. ویسے ہی جیسے کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ قرآن میں مکھی کا تذکرہ کیسا ہے، مچھر کے مکھی کے تذکرے آ رہے قرآن کے اندر. اتنا بڑا اللہ اور وہ قرآن میں مکھی کا ذکر کر رہا ہے، گھٹیا مکھی جو گندگی پر بیٹھتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اس کو ذکر قرآن میں آ رہا ہے. تو اس طرح کا عیب نکالنا نہ صرف حدیث میں ہوگا بلکہ قرآن میں بھی ہوگا. پھر کئی باتیں ایسی قرآن میں ہوں گی جو عقل نہیں مانے گی. پھر کیا کریں گے؟ قانون یہاں بنا لیا کہ عقل میں نہیں آیا حدیث کا انکار کرو. اب قانون کو سنبھالنے کے لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کی بنیاد پر اللہ کی بات بھی پوری نہیں اترتی ہے تو وہ اللہ کی بات کا بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر صاف انکار نہ کریں تو شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. نہ مان سکتا ہے قانون کی وجہ سے، نہ انکار کر سکتا ہے. تو بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے کیا کہا، اکثر ایسے لوگ مرتے وقت میں شک کے ساتھ مرتے ہیں. جب عالم ان کو بتاتا ہے ٹھیک ہے حدیث کو تو نہیں مانتے نا، اسی وجہ سے نہیں مان رہے نا، عقل میں نہیں آ رہا، یہ لو قرآن کی آیت ہے اس کا کیا کریں گے؟ اب قانون تو ہے، عقل میں نہیں آیا تو نہیں ماننا. میری بٹھا کے بتاؤ عقل میں، اس کو کیسے بٹھاؤ گے؟ تو قاعدہ اتنا زیادہ مسلم ہوتا ہے وہ قاعدہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس کا بنایا ہوا ہے، زندگی بھر لڑتے آیا اس کی وجہ سے. اب جھوٹا پڑ جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، بے عزت ہو جائے گا، میرا قاعدہ ہی غلط. تو ایسے وقت میں کیا کرتا ہے؟ قاعدے کی عزت رکھنے کے لیے، اپنی پگڑی بچانے کے لیے وہ اللہ کی بات کا بھی انکار کر دیتا ہے. یا کم از کم دل میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں بھی تو ملاوٹ نہیں، قرآن کی بھی یہ سند اس کی کیسی ہے، ضعیف آیت تو نہیں ہے. دماغ اس کا ایسا چلنا شروع ہوتا ہے. اس آدمی کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے. ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. ادھورا علم بہت بڑا دشمن ہے. اس کو شیطان کی بھی ضرورت نہیں ہے. ادھورا علم جس کے پاس ہے فضلوا واضلوا. قرآن حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا لے جائے، چلا جائے گا. جب علماء اٹھا لے گا جاہل لوگ بچیں گے. جاہل کون سے؟ نیم حکیم. نیم حکیم کو کیا عالم بولتے ہیں؟ نیم حکیم. لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے، وہ ان کو فتوے دیں گے بغیر علم کے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ادھورا علم ہوتا ہے، جو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ایسے لوگ کئیوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. دور رہے ہیں. تو جو شیخ صالح الفوزان کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی علی الاطلاق گواہی دینے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی، اس کے سارے عمل کیا ہو جائیں، اس کی گواہی اللہ کے نزدیک معتبر نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول کی احادیث کا سرے سے انکار کر دیا. یہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں. یا رسول کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا، یا سرے سے اس کی عملی زندگی میں رسول کی سنت ہی نہیں ہے ہی نہیں اس میں. وہ سماج کے بنائے ہوئے طریقوں پہ چلتا ہے، اپنے من کے دل کے بنائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. تو ایسا آدمی
گواہی دے کر بھی اس کی گواہی کچھ کام کی نہیں ہے۔ تو دو طبقات ہم نے دیکھے، ایک وہ جو غلو کرتا ہے، آپ کو بڑھاتا ہے اتنا کہ رب بنا دیا، اور دوسرا طبقہ وہ کہ جو آپ کو بندہ تو مانتا ہے، عام بندہ مانتا ہے، آپ کو مقام اور وہ حیثیت نہیں دیتا جو اللہ نے آپ کو دی ہے، کہ اپنی بات کو آپ کی بات کے مقابلے میں چھوڑ دینا، اپنی عقل کو آپ کی حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو آپ کی بات کے مقابلے میں دفن کر دینا۔ یہ اگر نہیں کرتا ہے، کیا فائدہ تیرا گواہی دے کے؟ تیری گواہی ناقص ہے، تیری گواہی ناقص ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں اس میں ایسی ہیں جو اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی